حضرت ابو رزین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں اس امر کی یعنی دین کی جڑ نہ بتا دوں جس کے لیے تم دنیا و آخرت کی بھلائی حاصل کر سکو؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 اہم ترین نصائح بتائے اور اس کے بعد فرمایا کہ اے ابو رزین، اگر تم کر سکتے ہو تو یہ عمل بھی کرو، کیونکہ تمہارے اس عمل کی وجہ سے 70,000 فرشتے تمہارے پیچھے چلتے ہیں اور تمہارے لیے دعا و استغفار کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، آج کے اس وظیفے میں اسی متعلق بات کی جائے گی، ویڈیو مکمل سنیے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزانہ کی طرح آج بھی ہم آپ کی خدمت میں ایک اہم عمل اور وظیفے کے ساتھ ویڈیو کی صورت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ویڈیو مکمل سنیے گا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ناظرین گرامی، 70,000 فرشتوں کو اپنے پیچھے چلانے کا نبوی نسخہ اور کامیابی کا ضامن وظیفہ آج آپ کی خدمت میں ہم شیئر کریں گے۔ اس وظیفہ کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ اس کے کرنے سے فرشتے ہمارے لیے دعا و استغفار کرتے ہیں اور پروردگار ہمارے اس عمل کی وجہ سے ہمارے ساتھ رضا و خوشنودی کا اعلان کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اس حدیث مبارکہ کے اندر ان سعادتوں کو حاصل کرنے کی صورت میں ہم نہ صرف آخرت میں کامیابی بلکہ دنیا میں بھی ہر قسم کی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کا حصول ہو یا نبی سے محبت کا دعویٰ، دنیا میں کامیابی، مادی کامیابی ہو یا روحانی کامیابی ہو، ہر قسم کی کامیابی کا ضامن یہ وظیفہ ہے۔ 4 ایسے اعمال ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام میں سے ایک صحابی کے سوال کرنے پر بتائی۔ یہ روایت ہے حضرت ابو رزین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت ابو رزین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، میں تمہیں اس امر کی یعنی دین کی جڑ نہ بتا دوں جس کے ذریعے تم دنیا و آخرت کی بھلائی حاصل کر سکو؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی بات یہ کہ اہل ذکر کی مجالس میں ضرور بیٹھا کرو تاکہ تمہیں بھی اللہ کی ذکر کی توفیق اور سعادت نصیب ہو۔ محترم ناظرین، اللہ کا ذکر ایک ایسی بابرکت مجلس اور ایسا بابرکت عمل ہے کہ اس عمل کو کرنے والے کبھی بھی دنیا میں ذلت اور رسوائی کا سامنا نہیں کرتے۔ کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جن کی زبان اللہ کے ذکر سے تر ہوتی ہے، ان کا دل جو ہے وہ مطمئن ہوتا ہے، اور مطمئن دل کی نشانی یہ ہے کہ وہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر اور اللہ کی نعمتوں میں رہتا ہے۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا یہ عمل کہ اللہ کی ذکر کی جو مجلسیں ہیں، اہل ذکر کی جو مجلسیں ہیں، ان میں بیٹھا کرو، یہ در حقیقت ہمیں رغبت ہے اس بات کی کہ ہم ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہم اللہ کے ذکر کو لازم پکڑیں، جس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ سبحان اللہ کا ذکر ہو، الحمدللہ کا ذکر ہو، اللہ اکبر کا ذکر ہو، استغفار کا ذکر ہو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا ذکر ہو، تیسرے کلمہ کا ذکر ہو یا پھر استغفار ہو۔ یہ تمام ایسے اعمال ہیں جو کہ ہمیں ہر لمحہ کرتے ہوئے ہر لمحہ ہماری عزت، توقیر اور عظمت کو اللہ کی نظر میں بلند فرماتے ہیں۔ کیوں کہ ہم اللہ کی عظمت کرتے ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی دنیا کی نظروں میں ہمیشہ انفرادی فوقیت اور اہمیت دیتے ہیں۔ ناظرین گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے نمبر پر فرمایا، اور جب تم تنہا ہو تو جس قدر ممکن ہو اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو حرکت میں رکھو، یعنی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر بھی اللہ کا ذکر اور تنہائی میں بھی خدا کی یاد میں مشغول رہو۔ ناظرین گرامی، یہ ایک ایسا عمل ہے جو کہ ہمیں جلوت سے نکل کر جب ہم خلوت میں آتے ہیں تو اس وقت بھی ہمیں جو ہے ذکر کی طرف رغبت یا بڑھنے کا سبق دے رہا ہے۔ جب ہم تنہائی میں اللہ کے ذکر کو یاد کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی مخلوق کی نظروں میں، مجلسوں میں، جلوت میں ہمیں وہ مقام عطا فرمائیں گے جو کہ کسی اعلیٰ شخصیت کو حاصل ہوتا ہے۔ تیسرا عمل جس کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عظمت و بلندی کا ذکر فرمایا، وہ یہ کہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے محبت کرو، یعنی جب تم مخلوق سے محبت کرو، کسی سے تعلق رکھو، کسی سے الفت کا رشتہ قائم کرو، تو اس کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی ہونا چاہیے۔ محترم ناظرین، اگر ہم دنیا کے مقاصد کے لیے کسی سے محبت کرتے ہیں تو وہ مقصد جب فنا ہو جاتا ہے، مقصد پورا ہو جاتا ہے، تو ہم اس سے دوری اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا یہ رشتہ یہ ہمیں اس طرف دعوت دیتا ہے کہ جب ہم اس کی مخلوق سے محبت کریں، تعلق قائم کریں تو محض اللہ کی رضا کا حصول ہو۔ اور چوتھی اہم نصیحت یہ فرمائی کہ اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے کسی سے بغض رکھو تو اس میں اللہ کی رضا اور خوشنودی شامل ہو، یعنی اپنی ذاتی انانیت اور انفرادیت کو بالطاق رکھتے ہوئے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے ساتھ کسی سے تعلق رکھنا یا کسی سے تعلق توڑنا اور بغض رکھنا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اے ابو رزین، کیا تمہیں معلوم ہے کہ جب کوئی شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی زیارت و ملاقات کے لیے کے ارادے سے گھر سے نکلتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے پیچھے چلتے ہیں اور وہ سب فرشتے اس کے لیے دعا اور استغفار کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، اس شخص نے محض تیری رضا اور خوشنودی کی خاطر ایک مسلمان بھائی سے ملاقات کی ہے، تو اس کو اپنی رحمت و مغفرت کے ساتھ منسلک فرما، لہٰذا اگر تم ان کاموں کو کر سکتے ہو تو ضرور کرو۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بیہقی میں ذکر یہ روایت در حقیقت ہمیں 4 اہم امور اور ان کے ذیلی اجزاء کی طرف دعوت دیتی ہے۔ پہلا عظمت والا کام یہ ہے کہ ہم اللہ کے ذکر اور اہل ذکر کی مجلسوں کو ڈھونڈیں، اس میں بیٹھیں۔ دوسرا یہ کہ جب ہم تنہائی میں ہوں تو اللہ کا ذکر کریں۔ تیسرا عظمت والا عمل اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کسی سے محبت، اور چوتھا عمل کہ اگر کسی سے نفرت ہو یا کسی سے بغض ہو تو وہ ہم اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کریں۔ اور اس کے بعد 70,000 فرشتوں کی اور انسان کے پیچھے چلنے کی وجہ صرف اور صرف دعا اور استغفار ہے۔ ہم ہر لمحے دعا اور استغفار کو لازم پکڑیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، یہ جو دعائے مبارکہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، یہ دعا کم از کم 100 مرتبہ ہم دن میں لازمی پڑھیں اور اس کے ساتھ ساتھ دعا کرتے رہیں، اپنے لیے بھی، اپنے عزیز و اقارب کے لیے بھی۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے قوی امید کرتے ہیں کہ ضرور ضرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا کیا ہوا یہ اللہ جو ہے نصائح اور یہ ادا کیے ہوئے جو موتی ہیں ہمارے لیے عظمت، ہمارے لیے شفاعت اور نجات کا ذریعہ بنیں گے۔ محترم ناظرین، حاضر ہوں گے کل ایک نئے پیغام کے ساتھ، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔